ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے 3 نام کا وظیفہ کیا، 9 لاکھ مل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کے بعد چلتے پھرتے صرف 3 لفظ پڑھ لیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھ میں آ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ تب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا والی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان 3 لفظ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجتیں ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسا کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہی ہو۔ بس آپ نے یہ 3 لفظ یاد کر لینے ہیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادے طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام اثاثے، صحت اور پیار، تعلقات، محبت اور یہاں تک کہ اپنی ذات بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلدی شادی نہ ہونا، کاروبار کا چلانا لیکن چل نہ پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کے کیا کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آج تک آپ نے یہ وظیفہ نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی کیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، بیماریاں ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، چاہے بے اولادی ہو یا رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ گھر میں فاقے چل رہے ہوں تو اللہ پاک کے یہ کلمات پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں، ہر حاجت پوری، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ لوگوں کو کسی طرح کی بھی مشکلات ہے، بے روزگاری ہے، بیماری میں مبتلا ہیں، فاقوں میں مبتلا ہیں، اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہے، تو انتہائی مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فاقہ ختم، عزت، دولت، شہرت کیسے ملتی ہے؟ تو اس لیے وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو فاقوں کے سمندر میں گوتے لگاتے تھے، جب خوشحال ہوتے ہیں تو دل خوشی سے ہمارا بھر جاتا ہے۔ تو اس تحریر میں فراخی رزق اور فاقوں کے خاتمے کے لیے عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب و کثیر عمل ہے۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے، فراخی رزق کا انوکھا عمل ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یقین مانو کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر رزق نہ آیا ہو، اس کو دولت فوری نہ ملی ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں،
اور فائدہ نہیں ہوگا۔ جو یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو محترم ناظرین، وہ لوگ، وہ دن اور وہ رات بھی خوش قسمت ہوتی ہے جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں کئی رات اور دن گزار دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے، بہت متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 7 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں سے امدا مشک بہہ رہا تھا، جس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تصویر سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجت کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رات کو تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ دیکھ لیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری ایسی تعداد بھی موجود ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے، کبھی موبائل فون کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے۔ میڈیا پر ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہیں، اپنے اور اپنے دوستوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریات ان کی ہوتی ہے جنہوں نے نہ نماز کی فکر کی ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں بلکہ سالوں قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نفل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے، ہم صرف دھوکے میں ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آج ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ان کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ جوانی میں ہی ایسے حادثات آ جاتے ہیں، ان کی ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قبرستانوں میں جا کر دیکھ لیں، انسان کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفسیات کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں۔ تو آپ نے عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پیغام ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ آپ نے اپنے قیمتی لمحات کی تقادری کرنے کے بجائے تقوی پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ شب و روز کی فضولیات اور دنیاوی اشیاء و اشرار میں خود کو برباد مت کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالیں۔ اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ آج دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، ہر لمحے وہ مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نیک کام کریں، 5 وقت کی نماز کی آج سے ہی عادت ڈالیں۔ تو محترم ناظرین، کہ رب کریم کی بارگاہ میں
आले हस्ब व नस्ब, माल व दौलत, इज्जत शोहरत वाला खुश किस्मत नहीं, बल्कि खुश किस्मत वो है जो चाहे किसी भी कबीले से हो, कौम से हो, गोरा रंग रखता हो, काला रंग रखता हो, दौलतमंद हो, मुफलिस हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, अगर वो ईमान वाला है, नेक अमाल करता है, रब करीम की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वही दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। तो आप अल्लाह की याद से जब गाफिल हो जाएंगे तो अल्लाह पाक आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ डाल देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए, अल्लाह को कसरत से याद करते हुए हर वक्त आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का विर्द जारी होना चाहिए। कोशिश करें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है इसकी तफसील आप अच्छे तरीके से ज़रा समझ लें। आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। नमाज के बाद आपको वक्त नहीं मिला, आप किसी भी वक्त इस अमल को शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो टाइम है वो ज़ोहर की नमाज का है, क्योंकि वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। पूरे दिन में एक वक्त ऐसा होता है जिसमें कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो उलमा ने लिखा है कि वो वक्त जो है वो ज़ोहर के बाद का वक्त है। तो आपने सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा कर लेनी है। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने इसी जगह पर बैठ जाना है और आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। और इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। एक मर्तबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और वो 3 लफ्ज़ कौन से हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वजीफ़े की इजाज़त मेरे इन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। आप इस अमल को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने एक दफ़ा मुकम्मल देख लेना है। आपने इसकी एक तस्बीह पहले बैठकर कर लेनी है। आपकी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हाजत क्यों ना हो, हर मुश्किल हर हाजत आसान हो जाएगी। आपकी मिनटों में चुटकियों में पूरी हो जाएगी। हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी हल हो जाएगा। आपके ऊपर लाखों का करोड़ों का कर्जा है, अल्लाह पाक ऐसे इसबाब पैदा करेगा, वो अदा हो जाएगा। आप बेरोज़गार हैं, आपको रोज़गार मिल जाएगा। आप बे औलाद हैं, आपको औलाद मिल जाएगी। अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। कारोबारी मुश्किलात हैं, कारोबारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। तो आपने एक तस्बीह या फताहु या वहाबु या रज़ाकु इसको पढ़ लेना है। इन 3 नामों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने दोबारा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग लेनी है। गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए दुआ मांग लेनी है। इसके बाद आपने कोशिश करनी है आप अपना काम भी करते रहें। काम करने के दौरान भी आप इन लफ्ज़ को दोहराते रहें। चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ते रहना है और ये कम से कम 7 दिन तक आपने लगातार अमल करना है। रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह पढ़ लेनी है और इसके बाद अगले दिन ज़ोहर की नमाज तक आपने कोशिश करनी है कि चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ते रहना है। देखना कैसे आपकी बिगड़ी काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है, सदका भी देना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लिख कर ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।